بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ مذاکرات میں غزہ میں مستقل جنگ بندی اور یہاں سے غاصب فوجیوں کا مکمل انخلا بھی شامل ہونا چاہیے۔ اسماعیل ہنیہ نے ثالثی کرنے والوں سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کہا ہے کہ جو بھی مذاکرات ہوں ان میں مستقل جنگ بندی، غزہ سے غاصب صہیونی فوجیوں کا مکمل انخلا اور فلسطینی مہاجرین کی بلا قید اور شرط اپنے علاقوں میں واپسی پر ہر حال میں شامل ہونی چاہیے۔ قاہرہ میں حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں مارچ میں مذاکرات شروع ہوئے تھے۔ فلسطینی تحریک حماس کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت نے قاہرہ مذاکرات میں اب تک یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ جنگ بندی کرنا نہیں چاہتی اور کوشش کر رہی ہے کہ فلسطینیوں کو کوئی سہولت دیے بغیر اپنے جنگی قیدیوں کو آزاد کروا لے۔ جب صہیونی حکومت نے مذاکرات میں مسلسل روڑے اٹکائے تو حماس کے وفد نے بالواسطہ مذاکرات کو ترک کر دیا اور مشاورت کے لیے فلسطین واپس چلے گئے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی جنگی طیاروں نے بمباری کی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے جنوبی علاقوں اور شہر خان یونس پر دوستو شدید بمباری کی ہے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے دمشق میں ایران کے سفارتخانے پر اسرائیل کے حملے کو اس کی ریڈ لائن عبور کرنے سے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حملے میں ایران کے جواب کی ماہیت بہت ہی اہم ہوگی۔ صہیونی سفارتکاروں پر ایرانی حملے کی وحشت طاری ہو گئی ہے۔ ایران کے انتقام کے خوف نے پوری دنیا میں صہیونی سفارتکاروں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ ایرانی آرمی نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو پیشیمان کر دینے والی سزا دینا ایران کی پوری قوم کا مطالبہ ہے، جو یقیناً پورا ہوگا۔ ایرانی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران کے سفارتی مرکز پر حملہ غاصب صہیونی حکومت کی خودکشی ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے دمشق میں ایران کے سفارتی مرکز پر صہیونی حملوں کو دیوانگی اور غاصب صہیونی حکومت کی خودکشی کے مترادف قرار دیا ہے۔ صہیونی حکومت کی ریزرو فوج کے ایک جنرل نے صہیونی وزیر اعظم اور وزیر دفاع اور چیف آف سٹاف کو سخت ہدف تنقید بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم اور وزیر دفاع ہمیں جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ صہیونی آباد کار اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 81% صہیونی آباد کار حزب اللہ لبنان کے حملوں سے ڈر کر شمالی مقبوضہ فلسطین میں واپس لوٹنے پر تیار نہیں ہیں۔ میک ڈونلڈ نے غاصب اسرائیل سے تمام فرنچائز واپس لے لی ہیں۔ مسلم ممالک میں بائیکاٹ سے تنگ آ کر میک ڈونلڈ نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی کمیٹی سے اپنی تمام فرنچائز واپس لے لی ہیں۔ اسرائیلی جیلوں میں سینکڑوں فلسطینی بچے بھی قید ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کے کلب نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ صہیونی جیلوں میں 200 فلسطینی بچے قید و بند کی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک اجلاس میں غزہ کی صورتحال بیان کرتے ہوئے زلزلہ آ گیا۔ اجلاس میں موجود شرکاء نے کہا کہ آپ کی باتوں نے تو زمین ہی ہلا دی۔ دمے کا ایک نیا سبب دریافت ہوا ہے۔ سائنسدانوں نے علاج کے لیے اسے پر امید قرار دے دیا ہے۔ بنیادی نظام سمجھنے کے بعد تمام وقوعات سے بچنے کے لیے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم بہتر پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات شدید ہو چکے ہیں۔ شہریار آفریدی نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ پی ٹی آئی رہنما نے علی امین گنڈاپور اور دیگر قائدین کو آمروں یعنی فوجیوں کو گلے لگانے والا قرار دے دیا۔
لاہور میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 18 سالہ لڑکی سمیت ایک دکاندار مارا گیا۔ مقتولہ اپنے والد کے ساتھ دودھ لینے دکان پر آئی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دکاندار کی مزاحمت اور مسلح ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ 2030 تک بوئنگ طیاروں کی ممکنہ جگہ لینے والا جیٹ مسافر طیارے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ طیارے کے متعلق توقع کی جا رہی ہے کہ ایک فیول ٹینک میں یہ 9260 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکے گا، جبکہ آج کل کا بوئنگ تقریباً 6000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ عمران خان نے ایک اور نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو مشرقی پاکستان میں ہوا وہی آج پاکستان میں ہو رہا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ اس وقت ملک کون چلا رہا ہے۔ جنرل یحییٰ نے بھی اپنی طاقت کے لیے ملک کو تباہ کیا تھا۔ اڈیالہ جیل سے ان کی گفتگو۔ سلیکون انگوٹھوں سے بے نظیر انکم سپورٹ میں خرد برد کے ملزمان کو دوستوں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان فنڈز میں لاکھوں روپے کی خرد برد کر چکے ہیں۔ ڈیوائسز، موبائل فون اور درجنوں شناختی کارڈ ان سے برآمد ہوئے ہیں۔ سابق کرکٹر رمیز راجہ نے ایک مرتبہ پھر محمد عامر کی پاکستانی ٹیم میں واپسی پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا بھی اگر فکسنگ میں ملوث ہوتا تو میں اسے آگ کر دیتا۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ اسرائیل کو غزہ جنگ روکنے کا پابند کرنے والی قرارداد لائے۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ سیمسنگ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI ٹیکنالوجی والے گھریلو آلات پر کام جاری ہے۔ کمپنی کے مطابق ایسا کرنے سے آلات کے توانائی کے استعمال اور غذاؤں کے ضیاع کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اٹلی میں بکریوں کی بڑھتی تعداد سے نمٹنے کے لیے حکومت نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اٹلی کے جزیرے الکوڈی کے میئر نے جزیرے پر رہنے والی شہریوں کو آوارہ گھوم رہی تمام بکریوں کو پکڑ کر اپنی ملکیت میں لانے کی اجازت دے دی ہے۔ اٹلی کی حکومت بکریوں کی حد سے تجاوز کرتی تعداد کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی جتنی چاہے بکری پکڑ لے سب اس کی ہو جائیں گی۔ دوستو، یاد رہے کہ اس چھوٹے سے جزیرے پر جنگلی بکریوں کی آبادی انسانی آبادی سے تقریباً 6 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لندن، برطانیہ میں رہائش پذیر 111 سالہ شخص نے دنیا کے معمر ترین مرد کا گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ جان الفریڈ کو یہ خطاب 31 مارچ کو دوسرے معمر ترین جاپانی شخص کی وفات کے بعد دیا گیا۔ 1912 کو پیدا ہونے والے جان الفریڈ اب تک خود بستر پر جاتے اور اترتے ہیں، اپنے معاشی معاملات خود دیکھتے ہیں اور خبروں سے باخبر رہنے کے لیے روزانہ ریڈیو سنتے ہیں۔ اپنی طویل عمر کو انہوں نے قسمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یا تو آپ طویل عرصہ زندہ رہتے ہیں یا تھوڑا عرصہ، اور آپ اس سے متعلق کچھ نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔